الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور ہر طرح کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے. بعدہ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام نازل ہوں عموماً اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی
نبیوں کے امام، ہادی مرسل، ساقی حوض کوثر، حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اسی آیت کو موضوع بنا کر کے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے، سننے، سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نمبر 1۔ نمبر 2، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نمبر 3، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ نمبر 4، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ انہی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے، بلکہ جس اٹل حقیقت کا تذکرہ کیا ہے، ایسی اٹل حقیقت کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کی کسی قوم نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ انکار کرتے بھی کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے لاچار پایا ہے، اور وہ چیز ہے موت۔ موت کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس موت کا تذکرہ کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی، کوئی اعلیٰ ہو کہ ادنا، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، کوئی باقی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلائی کہ موت سے بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ کچھ بے وقوف اس دنیا سے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی، کہ مرنا اپنی مرضی سے ہے۔ کچھ نے دعویٰ بھی کیا، جیسے نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں، لیکن وہ بھی فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ ماضی قریب میں، بالکل قریب میں، مائیکل جیکسن نام کا ایک گلوکار گزرا ہے جس نے 150 سال زندہ رہنے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ رہ کر کے دکھاؤں گا، اور اس نے اپنے اس دعوے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ تدبیریں بھی کی۔ اس نے ہمیشہ اپنے پاس ڈاکٹروں کی 1 درجن ٹیم ہمیشہ اپنے پاس رکھی جو اس کا چیک اپ کرتے رہتے تھے، اور اس نے ایکسٹرا جسم کے اندرونی جو اعضاء ہیں، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، اس کا اس نے انتظام کر کے رکھا تھا۔ اس کی فل کوشش تھی، اور وہ رات میں آکسیجن ٹینٹوں میں سوتا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 150 سال زندہ رہ کے دکھائے گا۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ پاگل کیسی بات کرتا ہے۔ عرش والے نے کہہ دیا
کہ ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب وہ وقت آ جائے دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو پھر بچا نہیں سکتی ہے، نہ ایک منٹ نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کر دیا ہے موت کا، اس کو آدمی کراس نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا، اس کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ عقل مند مسلمان وہ ہے جو موت کو یاد کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری صحابی آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کا کردار بہت اچھا ہو، جس کا ظاہر اور باطن اچھا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ ہو، وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ انصاری صحابی نے ایک اور سوال کر دیا، اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری کرے، وہ سب سے اچھا عقل مند مومن ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ چالاک ہے جس کی نگاہ ہمیشہ آخرت کی طرف ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں موت کی طرف اشارہ اور موت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سمجھایا ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیت کے اس اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محاسبے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ دنیا میں جیسا بھی عمل کیا ہوگا، جہاں بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ تم اپنے آپ کو آوارہ نہ سمجھو، تم یوں نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو، جیسے چاہو زندگی گزارو، جس پر چاہو ظلم کرو، جیسے چاہو عیش و عشرت کی زندگی گزار دو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہاری کتاب لکھی جا رہی ہے، ایک لفظ تم منہ سے نکالتے نہیں کہ اسے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں ہمارے کندھوں پر جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، چاہے نیک عمل کریں یا بد عمل کریں، ان کا کام ہی یہ ہے۔ وہ نہ کسی سے رشوت لیتے ہیں، نہ قیامت کے دن جھوٹی گواہی دیں گے، وہ کتاب سامنے رکھ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محاسبے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اپنے سامنے ہمیشہ آخرت کو رکھو، مر کر کے تمہاری زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو زندگی ملی ہے جیسا چاہو گزار لو، عیش کر لو، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس کام ختم۔ میرے بھائیوں، اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اسے نئے سرے سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے مر کر کے اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، میرا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ابس کام سے پاک ہے کہ انسانوں کو یوں ہی پیدا کر دے۔ یہ مائک، یہ پنکھے بغیر مقصد کے نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ چھت بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں بغیر مقصد کے نہیں کرتے، اور اتنی بہترین انسان کی شکل میں بہترین مشین
اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا ہوگا, اس کا کچھ مقصد ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبث بیکار کا پیدا کر دیا ہے اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے, تمہاری کچھ باز پرس نہیں ہوگی, تم سے کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا. فتعالی اللہ الملک الحق, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بچکانہ حرکتوں سے پاک ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار کا پیدا کر دے اور پھر کچھ باز پرس نہ ہو. تو میرے بھائیوں, ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے پر زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, یہاں سے تو زندگی کی شروعات ہوتی ہے, جو ابدی زندگی ہے جہاں موت بھی نہیں ہے. دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. کچھ لوگ ہیں جو 70 کے اوپر چلے جاتے ہیں, نہیں تو اکثر لوگ 60 اور 70 کے درمیان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور آخرت ایسی زندگی ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگی. یہ دنیاوی زندگی جو ہم یہاں سے گزار کے جاتے ہیں, رب نے کہا کہ وہاں آدمی سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو زندگی کا, تو کہیں گے دن یا دن کا آدھا حصہ بس. یہ 60 70 80 سال کی زندگی آخرت میں ایک گھڑی کے برابر لگے گی ہمیں, اور وہ تو ابدی زندگی ہے. میرے بھائیوں, ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا حساب ہوگا, ہم سے پوچھا جائے گا, ہماری ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرے گا ہم سے, اور جو ہم نے ذرے کے برابر نیکی کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا, اور جو ذرے کے برابر گناہ کیا ہے, چاہے لوگوں کے سامنے کیے ہوں یا چھپ کر کے کیے ہوں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے سامنے لے کر کے آئے گا. یہی تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, یہ عقیدہ بٹھایا تھا, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے پیارے بیٹے, کوئی کام, اور وہ کام ہو بھی کتنا, رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو, اور ہو بھی کہاں, پہاڑوں کی چٹانوں پر ہو, آسمانوں میں ہو, زمین میں ہو, یاتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ہمارے سامنے لے کے آئے گا. نیک کام ہو یا برا کام ہو, سب سامنے ہوگا. جب آدمی اپنے نام اعمال کی کتاب کو دیکھ لے گا, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, کہ اس کے سامنے جب کتاب رکھی جائے گی وہ دیکھ لے گا, گنہگار ہوگا, گھبرا جائے گا, اس تحریر کو دیکھ کر کے گھبرا جائے گا اور پکار اٹھے گا, ہائے میری بربادی, ہائے میری خرابی. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے میرے نہ چھوٹے عمل کو چھوڑا نہ بڑے کو, سب کو لکھ دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, سب کو پائے گا اپنے پاس, سب کو نام اعمال میں دیکھ لے گا. تو میرے بھائیوں, ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا. یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں اگلے حصے میں اسی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے, محاسبے کی طرف, کہ قیامت کے دن تم اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے. یہ دو چیزیں ہو گئی, ایک موت, ایک محاسبہ, اور تیسری چیز ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جنت میں داخل ہو گیا اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. تیسری چیز اللہ نے ہمیں کامیابی کا معیار بتایا کہ قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا. ہر آدمی کی یہ کوشش ہے, دنیا میں کتنے مذہب ہیں, کتنے فرقے اور کتنے مسلک ہیں, ہر ایک کا یہ گمان ہے اور دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں,
میں کامیاب ہوں، میں آخرت کو اللہ کی جنت کا حقدار ٹھہروں گا۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے، ہمارا بھی ہے، ہمارے دوسرے کلمہ کو مسلمان بھائیوں کا بھی ہے کہ ہم سب حق پر ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی حق پر ہے اور سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہی ایسی ہے کہ آدمی کی نیندوں کو حرام کر دے، مسلک کی جھگڑوں کو مٹا کر کے رکھ دے، لیکن ہم ہیں کہ ہر آدمی اپنے مسلک پر خوش ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتایا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا معیار کیا ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے اپنی منمانی کی، جیسا چاہا دنیا میں زندگی گزاری، اپنے اماموں اپنے مولویوں کے حساب سے زندگی گزاری، نبی کے قول و قرار کو ٹھکرا دیا، ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے معیار بتلا دیا کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ جس نے دنیاوی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری، ہر وہ عمل جس پر وہ اللہ سے اجر چاہتا تھا، کتاب و سنت سے اس کی دلیل دیکھ کر کے وہ عمل کیا، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ آج مسلمان ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی نہ جانے کیسی کیسی بدعات اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ربیع الاول، عید میلاد النبی، اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں ہمارے مسلمان بھائی بدعات اور خرافات کو عام نہ کرتے ہوں، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتے چلے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابیاں ہمیں دنیا میں لگ سکتی ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ ہے، اصل نیک عمل وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہو۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ابو بکر و عمر کو دے کر کے نہ گئے ہوں، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ارے بھائی، بازار میں ایک معمولی چیز خریدتے ہیں، دکاندار کو پریشان کر دیتے ہیں، آگے پیچھے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، دسیوں مرتبہ گارنٹی کا وعدہ اس سے دلواتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے، کیا وارنٹی ہے، لیکن دین کا ہر مسئلہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تو نیک عمل ہے نا۔ کوئی نیک عمل اس وقت تک نیک عمل نہیں ہو سکتا جب تک مدینے والے کی اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتلایا ہے کہ کامیاب کون ہونے والے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آگے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ کوشش کے بعد اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اس کی توحید درست ہونا ضروری ہے۔ اعمال کی مقدار کا اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہے۔ آخرت کا ارادہ بھی ہے، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، دن بدن اضافہ ہوتے جا رہا ہے کوششوں میں، لیکن مومن ہے کہ نہیں ہے اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کوششوں کے ساتھ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، کتاب و حدیث کی روشنی میں ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی کوشش بھی رہی، جس کی آرزو بھی رہی آخرت کی، اور ساتھ میں وہ ایمان والا بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، ان کا معمولی عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ ایک مومن ہو, اس نے اپنے حلال روزی سے ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, حلال مال سے کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس کو پالتا ہے, اتنا پالتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسا بن جاتا ہے. لیکن اس عمل کے ساتھ اگر عقیدے کی خرابی شامل ہے تو ہر روز ہر سال حج کر کے آئے, رات بھر نمازیں اور قرآن پڑھتا رہے, عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں, اللہ ذروں کی طرح اڑا کے پھینک دے گا انہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شرک پر اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی تمام اعمال کو میں برباد کر کے رکھ دوں. تو میرے بھائیوں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے, لیکن کتاب و سنت سے ثابت شدہ جو کوشش ہے وہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے جز میں, آیت کا جو تیسرا جز تھا, وہ کامیابی کا معیار ہمیں بتلانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آخرت میں کامیابی کا معیار کیا ہے, یعنی کتاب و سنت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مین ہے, تبھی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ لوگوں دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے, دنیاوی زندگی تو دھوکہ ہے, اس میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, کہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشے کا نام ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور آخری اور ہمیشگی والی زندگی تو آخرت کی ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع, کہ دنیاوی زندگی تو صرف سامان فریب ہے اور آخری اور قرار پانے والی جگہ تو آخرت کی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری حصے میں دنیا سے بے رغبتی کی دعوت دی ہے کہ دنیا میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا. آج ہماری کیا حالت ہے, ہر کوئی اپنی دنیا بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنی اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہیں جہنم میں نہ چلا جائے, ہمارے گھر میں کہیں آگ لگ جائے اور ہمارا ننھا سا بچہ اس آگ میں اگر غلطی سے کہیں جا گرے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی میرے بھائیوں. یہ تو دنیاوی آگ ہے اور آخرت کی آگ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ جوان بیٹا گھر میں سو رہا ہے, نماز فجر چلی گئی اور 5 وقتہ نمازیں سب میں اس نے چھٹی رکھ دی, کچھ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں, دنیا بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا, اس دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے. ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اللہ کی عبادت سے وہ ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بالکل اس کیڑے کی طرح جو کیڑا بارش کے موسم میں عموماً جسے گوبر کیڑا کہا جاتا ہے, وہ گائے اور بھینس کے گوبر کا لڈو بناتا ہے اور بڑا لڈو بنا کر کے صبح کو نکلتا ہے, شام کو جب لوٹتا ہے تو اس کا لڈو بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کو ڈھکیلتا ڈھکیلتا اپنے بل تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گولا تو میں نے بہت بڑا بنا لیا ہے اور بل کا سوراخ چھوٹا ہے. لاکھ کوشش کرتا ہے وہ اس گول جو لڈو ہے اس کو اندر نہیں لے جا سکتا. یہی ہماری حالت ہے میرے بھائیوں. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر بنگلے بنا دیے ہم نے, کاریں خرید لی, لوگوں کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیا اور اپنے بچوں کے لیے اتنی پراپرٹی ہم نے چھوڑی ہے
کہ اس کے بعد وہ لڑتے رہیں گے، اور ہم قبر میں جاتے ہیں تو صرف کفن کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں لے جا سکتے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی نے، کثرت کی چاہت نے لوگوں کو اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں جا پہنچے۔ یہی ہماری حالت ہے۔ اچانک خبر آتی ہے کہ فلاں انتقال کر گیا، اس کی تو سوچ یہ تھی کہ ابھی فلاں کام کرنا ہے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ بہت کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے لیے آخرت میں کچھ بھیجنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں بھیج لو، نام اعمال جو ہیں اپنی زندگی میں ہی بھیج لو، آخرت میں یہی کام آئے گا۔ مرنے کے بعد ہماری پراپرٹی ہمیں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے کہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی ہماری حالت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔